ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ساتھی ریکارڈنگ بیٹا لگا دیجیے جی لگا دی ہے جی ٹھیک ہو تو تعوذ اور تسمیہ، اور اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ طریقہ ہمارا جو ہے کہ جب میں کہوں آپ نے میرے ساتھ ترجمہ کرنا ہے، زیادہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ آپ ترجمہ کریں، وہی الفاظ ہیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی آیت نمبر سورہ یونس کی 61 جو آیت ہے وہ ہم کرنے لگے ہیں۔ تو نئے ساتھیوں کے لیے اور ہماری یاد دہانی کے لیے کہ سورہ یونس کا موضوع توحید، اللہ کا اکیلا لوگوں کے دل کے اندر ڈالنا کہ اللہ اکیلا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی شریک ٹھہراتے ہیں تو اس کا موضوع توحید ہی ہوگا۔ اور دوسرا رسالت کے ساتھ قرآن جڑ جائے گا، اور آخرت کہ جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مطابق کام کرے گا وہ آخرت کے وقت کامیاب ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ خسارے میں ہوگا۔ آج جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر کچھ الفاظ نئے ہیں، وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ پہلی دو جو چیزیں ہیں، دو حصے اس آیت کے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ وما تکون فی شأن، ایک حصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وما تتلو منہ من قرآن، دوسرا حصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب تیسرا حصہ جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں یہ سب لوگوں کے لیے ہے جو جمع کا صیغہ ہے، ولا تعملون من عمل، اب اوپر ما ہے اور آگے آ رہا ہے اللہ، تو ما کا ترجمہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ، کیا ہوگا؟ مگر نہیں ہوگا۔ جی میں وہ کہتا ہوں کہ آپ وہ یا تو بنے اپنا درزی یا بنے وہ لکڑی والا کام کرے ترخان۔ اس کے بارے میں ایک مثال مشہور ہے، تھنک ٹوائس کٹ ونس، دو دفعہ سوچیں اور ایک دفعہ کاٹیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ماں کے بعد اللہ آ جائے تو ماں کے معنی نہیں، عمومی طور پر یہ سوچا ہوا ہے 99% کلیا یہ ہمارا چلتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ پہلے دو حصے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آگے پھر جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ ولا تعملون من عمل، اب ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ الا کنا علیکم شہودا، یہاں فسوق شہود یہ جب آ جائے تو اس میں مبالغہ کے معنی میں آتا ہے غفور، تو بہت بڑے گواہ۔ جی جی تفیدون فی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ لفظ تفیدون، اگر کچھ ساتھی بتائیں گے تو مجھے خوشی ہونا۔ جی بہتے وہ ہیں ہے جی، وہ ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے نا، آنسو بہنے والے جو آیت ہاں میں وہ ہم نے بھی پڑھا۔ ہے تفید، جی جی تو تفیدون فیض کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ آج لفظ ترجمہ تو اسی سے نکلتا ہے، تفیدون مشغول ہوتے ہیں اس میں، اس سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں سے، وہ ہے تفیدون۔ اور نیا لفظ آ رہا ہے وما یعذب
یا زوبو، ہم وہاں ہوتے تھے باہر تو ہمیں عربی ایک لفظ کہتے تھے، وہ مجھے تو اس لفظ کے معنی اس کے ساتھ بڑے یاد رہتے ہیں. کہتے ہیں عذوبہ. عذوبہ بڑا کٹھن ہے. عذوبہ کا مطلب ہے گھر سے غائب ہو کے کسی دوسری جگہ پر چلے جانا. وہ اس کو کہیں گے کہ وطن سے دوری. جی میں صرف یہ جی بتا رہا ہوں کہ اس سے وہ لفظ منسلک ہو جائیں گے، ورنہ اس کے معنی ہے وما یعذوبو، نہیں ہے غائب، نہیں ہے غائب. غائب. الربک من مثقال ذرۃ فی الارض. ذرہ، ذرہ بھی کہیں گے، ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، لیکن جب جن لوگوں نے تراجم کیے ہیں، جب تراجم کیے تو اس وقت ذرہ کے معنی ایٹم نہیں مانے جاتے تھے، تو اب ذرہ. ایٹم کو ذرہ کہتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما یعذب عن ربک من مثقال، برابر، ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی صفات اور قرآن مجید کی صفت رسالت اور توحید ایک جگہ پر آ رہے ہیں. اچھا جی، ما اور اللہ کا کمبینیشن. شان کا مطلب ہوتا ہے فی شأن. شان، شان کیا چیز ہوتی ہے؟ عزت، شان، شوکت. عزت، شان و شوکت، بہت مرتبہ. بلند حالت، بڑی بہت شان. اچھی حالت، بہت بڑی حالت، اس کو کہتے ہیں شان. اور شان جی، وما تکون فی شأن، تو وما کا ترجمہ کر دیں اور نہیں. اور جو اور نہیں، نہیں ہے، تکون ہے تو، اور نہیں ہے، نہیں تو ہے. تو ہے. تکون تو ہے، اور اور نہیں تو ہے تو. نہیں. فی شأن، کیا کسی مطلب؟ حالت میں. کسی بلند حالت میں. وما تتلو منہ، اب ترجمہ آئے گا وما تتلو، جو اور تلاوت جو کرتے ہیں، کچھ تو تلاوت نہیں کرتے. نہیں، تتلو آ گیا نا دی، وما تتلو منہ، اور جو کچھ وہ تلاوت کرتے اس میں ہیں. سے اب منہ کا جو ضمیر ہے نا، اس کو دیکھنا ہے. یہ آگے تلاوت قرآن، جو کرتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ قرآن کس قرآن کی میں سے، طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی طرف سے. قرآن میں. تو اس کو جب قرآن مجید میں دیکھیں گے، کسی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہوگا، قرآن آگے آ رہا ہے، تو ہم جو ترجمہ کریں گے وما تتلو منہ، اور نہیں وہ تلاوت کرتے. اب ماں کا ترجمہ جو کچھ کے بجائے نہیں کریں گے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے. اور نہیں وہ تلاوت کرتے منہ، اس اللہ کی طرف سے، من قرآن، قرآن سے. ٹھیک ہے جی. جی. تو جی دونوں کو معنی ہم نہیں کر رہے ہیں. وما تکون فی شأن کا ترجمہ، اور اور نہیں وہ ہے تو بہت بڑی اور شان نہیں والا ہے نہیں تو ہے، کسی بلند بلند جگہ حالت پر میں، نہیں ہے. اور نہیں ہے تو کسی بلند حالت میں. وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تلاوت وہ تلاوت کرتے اس نہیں اللہ کی طرف تلاوت سے کرتے قرآن میں سے. قرآن میں سے. ابھی اس کو دیکھیں گے دوبارہ کہ جو پروفیسر اس کے صاحب ذرا ساتھ بھی میں کریں تھوڑی گے. سی یہاں پہ وضاحت چاہتا ہوں. یہ تتلو کا آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی ماں کی وجہ سے نہیں تلاوت کرتے. اب جی یہاں یتلو ہوتا تو تب تو ٹھیک تھا، تلاوت کرتے. یہاں تے کے ساتھ ہے تو تم تلاوت آپ کیا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل میرا ادھر دھیان نہیں کیا جی. تتلو، تم تلاوت کرتے ہو.
तुम मुसलमान तिलावत करते तुम मुसलमान मिनहू। अब थोड़ा सा तर्जुमा अल्लाह की यहाँ, तरफ से हाँ, उस अल्लाह की तरफ से, मिन कुरान, कुरान मजीद में से, कुरान मजीद में कुरान से मजीद में से, वला तामलूना मिन अमलिन, वमा तामलूना का तर्जुमा करें, और तुम अमल नहीं करते, और अमल तुम नहीं अमल करते नहीं करते मिन अमलिन, कोई अमल, कोई अमल। जी, मिन अमलिन पड़ा हुआ है, मिन खैरिन कोई जी खैर, जी, मिन शैइन कोई, तो वो कोई किसी चीज में से, किसी अमल में से, तो और तुम नहीं अमल करते कोई अमल, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, मगर मगर हम हम होते हैं, होते कुन्ना हैं हम होते हैं, अलैकुम तुम पर तुम पर तुम पर, शुहूदा जी, गवाह। गवाह। लेकिन इसमें बड़े गवाह। मुबालगा है अल्लाह के लिए, हम तो इसको कहेंगे कि भाई बहुत बड़े गवाह, बहुत बड़े गवाह। वाह गवाह। अब कुन्ना जो है ये हरफुल जलाला है ना, वरना अल्लाह ताला वाहिद है, ना हम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कि जितने भी बादशाह होते हैं वो अपने लिए करते हैं, मतलब जब मैं था सुल्तान काबूस था तो वो कोई डिक्री इशू करता था, कानून, तो वो लिखता था कि भाई नहनु सुल्तान काबूस जी नक्तु काबूस, ये लिखते हैं। तो वही है हरफुल जलाला, ये ज़हन में रखिएगा। वरना यह है कि ईसाई इस पर भी ये कोई ईसाई होगा मुमकिन है जिंदगी के अंदर मिले, तो वो इसे भी कहते हैं ये लफ्ज इस्तेमाल करके इस किस्म के कि अल्लाह का हरफुल जलाला है, तो इल्ला कुन्ना, वो कहते हैं कुन्ना हम का मतलब है अल्लाह भी, और वो तसलीस का जो है अल्लाह, जिब्राइल और मसीह ईसा अलैहिस्सलाम, या अल्लाह मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम, जो भी उनका तसलीस का अकीदा है वो उसकी तरफ ले जाते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। जी मगर हम होते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े गवाह, कब, इज़ तफीदूना फी, जब तुम उस कुरान में, या जब तुम उस मशगूल अमल में, जब तुम उस शान में मशगूल होते हो, तो जब तुम उसमें मशगूल होते हो, इस्तफीदून फी, जब तुम जब तुम उसमें उसमें मशगूल होते मशगूल होते हो। बिल्कुल प्रोफेसर ठीक हो गया। छोटी सी यहाँ छोटी सी गलती आ रही है, ये ते के ऊपर जी पेश है, जबर नहीं। हाँ तुफीदूना, तुफीज हाँ जी, तुफीद तुफीदूना फी, नहीं जी आप मेरी एक एक गलती को पकड़े, इसलिए कि मैंने कोई गलती नहीं ये देखने कि ये अल्लाह का कलाम है, उसमें जो भी करेगा उसके हम अज्ज़ो इनकिसार के साथ बहुत मशहूर हैं जी। तो आगे जनाब, वमा याज़ुबु अन रब्बिका, ये अल्लाह ताला की सिफ्त, अल्लाह ताला की कुदरत जी, उसकी किब्रियाई, वमा याज़ुबु, और नहीं गायब होता, और नहीं गायब हो। गायब होता गायब गायब होता होता। और अगर अजूबा आज़ब कहेंगे तो ऐसी जगह पे चले जाना जहां से दिखाई ना दे, तो इसका तर्जमा जो ज्यादा हुआ है, और नहीं गायब होता, और रब्बिका, तेरे तेरे रब रब से रब तेरे से तेरे रब रब से से, मिन मिसकाल के बराबर, जर्रा मिसकाल के बराबर बराबर बराबर, ठीक है, एक जर्रे के बराबर। बराबर। अब ये वैसे मिसकाल वजन के अंदर आता है, जी अल्लाह ताला के यहाँ अमाल वजन होने हैं,
زمین میں کچھ بھی ہم نے کیا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے کوئی چیز بھی تیرے رب سے غائب نہیں ہوتی. سر یہ آنکھ سے پرے ہو جانا. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو پوشیدہ کر لیں. نہیں وہ آپ جل ایسا جو ہے نا کریں کہ بہت بوجھل ہے. ابھی غائب رکھیں، بعد میں اس کو دیکھ لیں گے. جی ٹھیک. اس لیے کہ مترادفات تو بہت سارے ہیں جی، بہت سارے ہیں جی. بہت بوجھل ہے جی. نہیں بوجھل نہیں اوجھل جی، اوجھل. تو ابھی ہم غائب کر رہے ہیں کہ اور نہیں غائب ہوتا ان ربک تیرے رب سے من مثقال ذرۃ فی الارض، زمین میں ذرے کے برابر بھی. آگے کیا ہے؟ ولا فی السماء، اور اور نہ ہی آسمان میں. نہ ہی آسمانوں میں. اور نہ ہی آسمان میں. اب ہم عام طور پہ السماء کا ترجمہ آسمان ایک ہی کرتے ہیں جی. ویسے اس میں جنس کے لحاظ سے کریں تو اس کے تراجم آسمانوں میں ہوئے ہیں. اچھا جی، ہم آسمان میں کر رہے ہیں لفظی ترجمہ، اور نہ ہی آسمان میں. اللہ اکبر. میں کی کبریائی جی سر. وہ چونکہ آسمان آ گیا ہے. فرمائے سر. آپ کی جو کہکشاں شمال سے جنوب تک جاتی ہے جی، جی شمال سے جنوب تک، رات کو اندھیرا ہو، ساتھ کو بہت، تو اس وقت وہ دکھائی دیتی ہے. گاؤں میں تو ہم دیکھ کرتے تھے کہ بھئی وہ لمبی لائن سفید اپنا شمال سے جنوب کی طرف جا رہی ہوتی تھی. آپ میں سے دیکھا یا نہیں کئی دیکھا دفعہ دیکھا سر. جی؟ جسے کہتے وہ ستارہ ٹوٹا ہے. نہیں وہ ایک ستارہ نہیں، وہ پورے کا پورا آسمان جان ایک جگہ سے لے کر دوسری سائیڈ تک وہ نہیں کوسے سفیدی قضا نظر بھی آتی ہے. اس کو کہتے ہیں، نہیں کوسے سے قضا اور ہے، میں رات کی بات کر رہا ہوں. کوسے قضا رات کو نہیں ہوتی. دبے اکبر. اچھا آپ مجھے نہیں سنا یہ لیتے. نہیں ستارے میں ہوتے ہیں بتاتا ہوں نا، بہت زیادہ گیلیکسی ہے، ستارے، بہت اس زیادہ کو ہم ستارے کہتے ہوتے ہیں ہیں. گیلیکسی. کہکشاں. جی ہاں جی جی بالکل. کہکشاں جس کو کہتے ہیں، میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اس کی جو لمبائی کم از کم ہے وہ 1,00,000 نوری سال ہے. جی کتنی ہے؟ 1,00,000 نوری سال. اور یہ وہ آسمان ہے جو ہمارے اوپر ہے. نوری سال کیا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ روشنی. کے اندر 3,00,000 کلومیٹر کرنا. ایک سیکنڈ کے اندر کتنا کرنا؟ 1,86,000 3 لاکھ. ہاں جی، 1,86,000 میل ہے. میل ہے. اور اس کو کنورٹ کریں گے کلومیٹر کے اندر تو آپ کی سہولت کے لیے وہ بنے گا 3,00,000 کلومیٹر. جی ہو گیا جی. کتنے وقت؟ جی میں آگے بتا رہا ہوں. یہ تو کتنے کلو، یہ کتنا ہو گیا جناب ایک سیکنڈ کے اندر؟ 3,00,000 کلومیٹر. 3,00,000 کلومیٹر. کلومیٹر. اس کے منٹ بنائیں تو کتنے سے ضرب دیں گے؟ 60 سے. تو 3 کو 60 سے ضرب دے کے تو پتا چلے گا کہ آخر میں 180 آ گیا ہے جی. اچھا اس کو 60 سے دیں گے تو منٹ بنیں گے. ایک گھنٹہ بن جائے. اچھا آگے اس کو 24 سے ضرب دیں تو کیا بن جائے گا؟ ایک گھنٹے 24 ایک دن کا. دن رات. جی 24 دن بن جائے گا. اس کو 365 سے ملٹیپلائی کر دیں. آپ کا کیلکولیٹر جو ہے نا وہ کیلکولیٹر وہ گھنٹے سے بھی پہلے آ کے ایرر دینا شروع کر دے گا. جی ٹھیک. تو میں بتا رہا ہوں کہ لمبائی
السما کے اوپر گلیکسی کی، ہاں السما بڑا ہے، گلیکسی کہکشاں چھوٹی ہے، اس کے اندر جتنے ستارے ہیں میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، تو 365 دن کے ساتھ کریں گے تو آپ ذرا دیکھیں کہ روشنی کی رفتار نوری سال کتنا لمبا ہوگا۔ اب اس کو 1,00,000 سے دے دیں، تصور کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے دماغ جھلا جاتا ہے، انکاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل۔ لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا دماغ کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکا۔ جی بس یہ ہے کہ نوری سال، یہ 1 سال ہے، 1 سال۔ اور کہتے ہیں کہ شمال سے لے کر جنوب تک یہ جو کہکشاں ہے یہ کم از کم 1,00,000 ملین نوری سال ہے جی۔ اور اللہ تعالی سے اس کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ غائب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی علم ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور بھی کہہ رہا ہے، ذرہ ایک تو نظر نہیں آتا، ذرہ اگر ایٹم کو دیکھیں گے تو ایٹم نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ آپ ذرا نظر آنے والی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، گاؤں کے اندر ہوتے تھے تو سورج چڑھتا تھا تو اگر کوئی کھڑکی میں سے ہوا آ رہی ہو تو ذرے اس سورج کی کرن کے اندر باقاعدہ چلتے تھے، اوپر چلتے تھے یا نہیں چلتے تھے؟ اب بھی چلتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ وہ ذرہ دیکھ لیں، وہ ذرہ دیکھ لیں جو دکھائی دیتا ہے، ورنہ ذرہ میں نے تو بتایا کہ ذرہ دکھائی نہیں دیتا ایٹم کا۔ ایٹم سے چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بڑی بھی چیزیں ہیں۔ ایٹم سے چھوٹا دیکھیں گے تو انہوں نے کہا جی اس کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں، پروٹون ہوتے ہیں، نیوٹران ہوتے ہیں، اور پھر اس کی آگے ہے کوارک کا لفظ آتا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے۔ اب یہ دوبارہ لوگ سائنس کی باتیں، اور جو سائنس نہیں پڑھا ہوا اس کے سر سے گزر جائے گی، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہمیں وہ جو ذرہ ایک نظر آتا ہے نا ہوا کے اندر، ہم زمین کا وہ ذرہ کرتے ہیں کہ نہیں غائب ہوتا تیرے رب سے زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی، اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ کا علم دیکھیں، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، جی اللہ کا خبیر ہونا دیکھ لیں، اللہ کا نذیر ہونا دیکھنے والا وہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، جی، اور نہ ہی اس سے چھوٹا، نہ اس سے چھوٹا، اور نہ ہی اس سے چھوٹا، وَلَا أَكْبَرَ، اور نہ اور ہی نہ بڑا، ہی بڑا، اور نہ ہی اس سے بڑا، جی، اور نہ ہی اس سے چھوٹا اور نہ ہی اس سے بڑا۔ اب آ رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا علم تھا نا، یہاں آ رہا ہے الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں لکھا ہو، مگر وہ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ ہے اس کے لفظی معنی واضح، تو واضح کتاب میں ہے۔ کیوں جی، ہو گیا؟ بالکل ہو گیا۔ جی اب جنت دوزخ آپ نے نہیں دیکھا، نہ میں نے دیکھا۔ قبر کے اندر فرشتے، اوپر کتنے فرشتے اوپر سے اترتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں روزانہ اعمال لے کے، وہ سارے کے سارے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کی عنایت۔ وما تکون فی شأن، اور تم جس حال میں بھی ہو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوں، وما تتلو، اور اس کا ترجمہ پروفیسر صاحب اگر ہم یہ ابھی کریں نا نہ والے ہی، جی، اور نہیں ہوتے تم، جی، اور کسی نہیں بلند شان میں، ہوتے تم جی، کسی بلند شان میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور تم اس میں سے جو قرآن میں سے پڑھتے ہو، ولا اس اللہ تعملون، کی طرف سے قرآن میں سے تلاوت کرتے ہو، منہ کا ترجمہ ہے اس اللہ کی طرف سے، جی، ولا تعملون من عمل، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم
مگر وہ شہودن مگر وہ تم پر بہت بڑا گواہ ہے. لا کا استفیضون ترجمہ جو ہے نا وہ نہ نہیں ہوگا نا، ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی بھی عمل. جی ولا تعملون من عمل، اور تم نہیں کرتے کوئی بھی عمل، الا مگر کنا علیکم شہودن، ہم تم پر گواہ ہیں، استفیضون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. تعذبوا ربک، اور تیرے رب سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، من مثقال ذرہ، ذرہ ایک ذرے کے برابر بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی کوئی چیز چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. اب ساتھی اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے. نہیں میں جی تھوڑا سا میں کریں، اس کو میں بھی کر دیتا ہوں، نیچے کریں جی. جی بیٹا نیچے کریں ذرا 61 آیت شروع سے. ہاں جی. وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتا تو کسی بلند حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ تو تلاوت اور نہ تم تلاوت کرتے ہو اس قرآن، اس اللہ کی طرف سے قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، اور نہ تم عمل کرتے ہو کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر بہت بڑے گواہ ہوتے ہیں. اذ تفیدون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہوتا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، ذرہ کے ایک ذرے کے برابر بھی زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی اس سے چھوٹا، ولا اکبرا، اور نہ ہی اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر وہ اس واضح کتاب میں ہے. آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ چیز ہے. مراد کیا قرآن پاک کا پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ استفیضون فی کا ہم نے ترجمہ کیا نا کہ وہ ہاں مشغول جی ہوتے ہیں. بالکل، پڑھنے کے اندر ہی ہوگا نا، وہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والی بات ہے جی. مشغول ہونا ممکن ہے، ایک آدمی اپنی جس حالت میں بھی ہوگا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، وما تکون فی شأن، تو ہم اس کو تو کسی صورت میں بھی کسی حالت میں نہیں کہہ سکتے، وہ تو بلند حالت ہی ہوگی. اور جو عمل تم عمل کرتے ہو وہ چھوٹے بھی ہو گناہ والے بھی ہو سکتے ہیں اور ثواب والے بھی ہو سکتے ہیں جی. جس حالت میں بھی تم ہو، یا جس حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن مجید تم پڑھ رہے ہو، تو وہ اس کے اوپر ہم گواہ ہوتے ہیں جب تم مشغول ہوتے ہو ان ساری چیزوں میں، تینوں چیزوں میں، کسی عمل شان کرنے میں، کسی تلاوت کرنے میں، کسی عمل کرنے میں ٹھیک ہو گیا جی. جی بالکل تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں. اب وہ گواہ کیسے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ خود بذات خود اپنے علم سے ہر ایک چیز پر شاہد ہے، دوسرا کرامن کاتبین ہے جو لوگوں کے اعمال لکھ رہے ہیں. جی سر. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. جی سر. اگلی آیت جی آپ نے بڑی سنی ہوئی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس پہ ہماری مسجدیں الگ الگ ہو گئی ہیں. حالانکہ آج تک ابھی تک 10 سپارے 11 سپارے ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کا ولی بننا جی، کیا اللہ نے روکا ہوا ہے ہمیں کہ آپ میرے ولی میرے دوست نہ بنے؟ کسی آدمی کو بھی نہیں نہیں سر. کسی نے نہیں روکا ہوا جی. اب وہ ان میں سے جو اللہ کے راستے پر چلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی،
وہ ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں جی۔ تو میں نے تو آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ فرض کے بعد حدیث ہے، وہ فرائض پورے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول ہے، لیکن فرائض کے بعد جو بھی نفل پڑتا ہے ہر کسی قسم کا بھی، خواہ وہ نفلی عبادت ہے یا نفلی پیسے دینے ہیں، جو فرض نہیں ہے اپنے دل سے وہ دیتا ہے، اور اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ تھرا دینے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہی دیکھنا ہے، اپنے کام کروانے ہیں جی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ کیسا ہوگا جو حدیث کے اندر ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ جن کی بات کر رہے ہو اولیاء اللہ، یہ حقیقی طور پر ایسے ہی ہیں، فرائض کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ان کے دل میں آتا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اس سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ضرور انکار ہو سکتا ہے کہ وہ ولی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں کہیں گے میں صرف ایک جملہ کہ وہ ولی وہ کام کر سکتا ہے جو اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی تو چیزیں ہیں کہ اللہ ازل سے ہے اور ختم ہو جائے گا پھر بھی ہوگا۔ اللہ کی صفات مطلق ہے جی، اور غیر محدود ہے۔ لیکن یہ جو اولیاء اللہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی طاقت صفت دی ہوئی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ محدود ہوگی، عطا کی ہوئی ہوگی۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا آپ ساتھیوں سے، اپنے آپ سے بھی، کہ ہم دیکھیں کہ جب ملک کا وزیر اعظم، اگر وہ ملک کا اپنا مالک ہے یا صدر ہے، وہ موجود ہے، تو ہم کسی سیکریٹری کے پاس کیوں جائیں؟ کیوں جی؟ جبکہ اللہ نے روکا ہوا ہے، اس صدر نے روکا ہوا ہے کہ میرے سیکریٹری کے پاس نہیں جانا، تم بغیر اپوائنٹمنٹ کے میرے پاس آ سکتے ہو، ہاں تم بھی ولی بن سکتے ہو۔ یہ ہے اصل کام جو ابھی میں سنانے لگا ہوں، اس کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، خبردار بہت مرتبہ آ رہا ہے اللہ، ان اولیاء اللہ جی، بے شک اللہ کے دوستوں کو، بے شک اللہ کے دوست، ٹھیک ہے، اللہ کے ولی، جو کچھ بھی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، تینوں تراجم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز، انکسار، اس کی کبریائی بیان کر کے اور اس کے احکام پر عمل کر کے وہ لی ہے۔ کیوں جی؟ جی تمہارے لیے رستہ ہے کیا کہ تم بھی بن سکتے ہو اس جیسے، اور ان کے لیے میڈل کیا ہے؟ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ان پر ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے سول، جیم بھی لکھا ہوا ہے، وقف بھی کرنا ہے۔ سول کا مطلب ہوتا ہے ملانا اگلی آیت کے ساتھ۔ الذین آمنوا، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کا درجہ کون سا ہوگا؟ وہ بہت گہرا ہوگا ان کے دل کے اندر ایمان۔ کیا خیال ہے؟ جی وہ ممکن ہے پلک جھپکنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہوں گے، ان کی کوشش یہ ہے۔ اور آگے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بتائیے جی، آپ کر سکتے ہیں یہ کام؟ نہیں کر سکتے؟ کوشش کریں گے، بالکل کر سکتے ہیں، اللہ سے ڈرتے کوشش تو ہیں، کریں اور عملی طور پر۔ اولیاء اللہ بنے۔
بننے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، اس لیے کہ جو وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، جو اللہ تعالیٰ نے وہ روح ڈالی ہے انسان کے اندر، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا تدریجن آپ کے اندر بے شمار مخلوقات آپ بھی ہیں، آپ اس کو وہ کیا کریں، ختم کر دیں گناہ سے یا معاشرے کی چیزوں سے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنا ہے، قرآن مجید سے ہدایتیں لینی ہے جو کہ منبع موجود ہے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو اصل منبع ہے جہاں سے پانی چل رہا ہے وہاں آپ کو اللہ نے پہنچا دیا. بلکہ آپ یہ بھی نہیں کہا امریکہ میں ہو یا جاپان میں ہو یا فجی وہ جہاں سورج کی پہلی کرن چلتی ہے وہاں بھی میں خود منبع قرآن مجید آپ کے پاس لے کر آؤں گا. پہنچتا ہے وہاں قرآن یا نہیں پہنچا ہوا بتائیے آج کل کے حالات میں؟ پہنچتا جی بالکل پہنچتا، بالکل تو پہنچتا. پھر کیوں آدمی جائے منبع کو چھوڑ کر؟ کھال ہمارے یہاں ہوتے ادھر تھے، جو ٹیوب ویل سے پانی نکلتا تھا وہاں پانی صاف ہوتا تھا. جو آگے چلتا جاتا تھا کھال کے اندر اس کے اندر تنکے باقی چیزیں آ جاتی تھیں. کیوں ٹیوب بدلا ویل کے ہوتا پاس تھا. نہیں جاتے؟ صحیح. تو بس جناب آگے چاہیے. اللہ تعالیٰ اچھا کہہ پروفیسر رہا ہے صاحب، کہ میں لہم ان آیات کو اس طرح سے انجوائے کر رہا ہوں کہ وہ جیسے ہے نا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اسی طرح سے یہاں پہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگے الذین آمنوا، وہاں پہ وہ جو آیت الکرسی کے بعد جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا وہاں پہ تھا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بالکل ایمان چھوٹی چیز نہیں ہے. ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو یوں ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا کہ ایک بالشت اور ایک ذرا اور چل کے آؤ گے تو بھاگ کے آئے گا، وہ بھی نکالتا ہے. بالکل. لیکن اس کی طرف جانا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی وقت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے اولیاء کو چھوڑ نہیں رہا، لیکن یہ آپ کو ضرور کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. وہ مخلوق ہیں، ان سے کچھ مانگو نہیں، ان کی عزت کرو، احترام کرو، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے عزیز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لہم بشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. بشرا کس کو کہیں گے؟ خوشخبری، بشارت. اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے مبشرین و منذرین، جنت کی خوشخبری دینے والے اور عذاب اور جہنم سے ڈرانے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لہم، ان اولیاء اللہ کے لیے، یا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ تو طریقہ اولیاء اللہ کا بتا رہا ہے نا کہ بننا کیسے ہے. لہم بشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری ہے. کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. اور آخرت میں. یہ کس نے کہا؟ یہ جملہ جو ہے یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اللہ نے. اور اللہ ہی کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. لا تبدیل کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں تبدیل ہوتی، نہیں تبدیل ہوگا. اپنی زبان کا لفظ ہے نہیں تبدیل ہوگا، نہیں ہے تبدیلی. لکلمات اللہ، اللہ کے اللہ کلام کے کے کلمات میں، بات میں، کلام میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بدلنے والا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. ترجمہ کریں، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب جناب یہ جو اوپر آ رہی بات اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے وہ بہت بڑی هو کامیابی. الفوز العظیم، یہی کا